ایک خوشی کے دن یہاں اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے اہتمام کے لیے. یہ پورے ماہ کا ہمارا جو حساب کتاب ہے اس کا ہم صلے لینے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے اسٹیج ہیں, بہت ساری جگہ ہیں جہاں ہم ہر طرح کی تقریر کر سکتے ہیں. یا صرف اتنے ہی انداز میں اتنی ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں صرف 5 منٹ آپ کے لوں گا, صرف اس لیے کہ میں یہ اپنا حق سمجھتا ہوں قوم پر کہ ان کو ایک راہ کی بات دکھا دوں, ایک راہ کی بات سنا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مادہ الجود والکرم والحکمہ وبارک وسلم. ہم آج پورے ماہ کی ان مشقتوں اور محنتوں کے ساتھ ماہ رمضان کو پورا کر کر اللہ کی بارگاہ میں یہاں اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ اس سے ہم صلہ لے سکیں. یہ اس لیے کہ ہم ایک عام انسان ہیں, ہم ان ہستیوں میں نہیں ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عید کی نماز کب ہوتی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ جس وقت ہم کو ساتھ خیرت سے اٹھا لے گا وہی ہماری عید ہوگی. تو ہم یا تو اس انداز میں سوچنے کا مادہ پیدا کر لیں یا پھر یہ سوچ لیں کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے کے حساب سے معاشرے میں کیا بہتر ہوتا ہے ہم اس سوچ کو پیدا کریں, اس طرف چلیں. یہ ماہ رمضان امتحان ہے آپ کا, اور امتحان کس بات کا ہوتا ہے؟ جب آدمی دن بھر بھوکا ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوکے آدمی کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. جب آدمی پیاسا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ پیاسے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. جب آدمی اپنے بچوں کو خوشیاں دیتا ہے اور وہ چیز لا کے مہیا نہیں کرا پاتا تو ان بچوں کو کتنا غم ہوتا ہے, تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ غریب جو مہیا نہیں کرا پاتے ان کو بچوں کو کتنا کام ہوتا ہوگا. تو سب سے پہلا کام ہمارا اس ماہ میں یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو خوشی بانٹ سکیں تو وہ بانٹ دیں. ہم کسی کے چہرے پہ اگر خوشی لا سکیں تو وہ لے آئے. ہم کسی کے کام آ سکیں تو ہم وہ کر دیں. آپ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں, آپ کسی غم میں ہیں تو آپ غم کو چھپا سکتے ہیں, مگر خوشیاں بانٹنے سے بڑی ہوتی ہیں, خوشیاں دینے سے بڑی ہوتی ہیں. خوشیاں ہل مل کے کریں گے تو خوشی کا معلوم پڑے گا آپ کو کیا خوشی ہوتی ہے. ہم بہت کچھ کرتے ہیں, ہم دنیا میں ہیں, ہم دنیا میں انکم ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ کا ٹیکس دیتے ہیں. آج سے 12-10 سال پہلے بھی یہ بات میں نے آپ کو کہی تھی, آج پھر دوہرا رہا ہوں. قدرت کا ٹیکس کبھی بھی بھولنا مت, کبھی بھی بند مت کرنا. یہ دنیاوی ٹیکس ہے, وہ آپ کو پینلٹی کے ساتھ جیل جا کے چھڑوا سکتا ہے, لیکن وہ ٹیکس اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کی کوئی حفاظت نہیں ہے. وہ ٹیکس کب آپ کو لے ڈوبے کا پتا بھی نہیں ہے. اس لیے بہت چھوٹا سا ٹیکس ہوتا ہے, 100 پہ 2.5 روپیہ. اگر اب اس قابل ہیں تو اس کو خرچ کریں بہت طریقے سے, غریبوں پہ, یتیموں پہ, مسکینوں کو. کسی کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود جائیں, آپ تصدیق کریں, آپ پہچانیں, اور سب سے پہلا حق ہوتا ہے آپ کے پڑوسی پر, وہ کسی بھی قوم سے. اس چکر میں پڑنا ہی مت کہ وہ کون ہے. آپ کا پڑوسی ہے, وہ غریب ہے, وہ اس قابل ہے, اس چیز کو لے سکتا ہے, اس کا حقدار ہے, وہاں تک اس چیز کو پہنچائیں. اللہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے. طبیعت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے, تھوڑا سا تکلیف ہے تو میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں. بس آپ سے میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ہر ماحول میں آپ رہیں. آپ زندہ ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت پیدا کرتے رہیں, اور زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دوسرے کا جینے کا حق دیتے رہیں. آپ کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں تو دوسروں کا حق ختم کر دیں. آپ زندہ ہیں تو دوسروں کی خوشیاں کھا جائیں, آپ زندہ ہیں تو دوسروں کا مال کھا جائیں, آپ زندہ ہیں تو دوسروں کو قتل خریجی کر دیں. ان سب سے پرہیز کریں, توبہ کریں. عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, اس خوشی کو بہت بہترین طریقے سے نبھائیں, بہت اچھے طریقے سے نبھائیں, اور اس سلیقے سے جس کا حکم ہے آپ کو اس سلیقے سے نبھائیں. اللہ آپ کو کامیاب کر دے, اللہ آپ کو سکون دے. یہاں پر میرے جتنے بھی افسران پرشاسن کے لوگ ہیں ان سب کو میں اپنی طرف سے اور اپنے قوم کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. میڈیا کرمی جتنے بھی میرے ساتھی آئے ہیں, میرے بچے ہیں, دوست ہیں, اپنے لوگ ہیں جو ہماری خوشیوں میں شریک ہونے آئے ہیں, میں ان سب کو پورے شہر کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. آپ قبول فرمائیں. اللہ آپ کو بھی خوش رکھیں, مست رکھے, اور اس شہر کے ماحول کو اس میں ہم جی رہے ہیں
اس سے کئی گنا بہتر بنائیں اور اس میں ہر شخص کا یوگدان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ خوش رکھے۔